ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان برسوں پرانی خونی دشمنی کے بارے میں کہ اس دشمنی کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے اور اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، اسرائیل اور ایران کی دشمنی مشرق وسطیٰ کے عدم استحکام کی خاص وجوہات ہیں۔ جہاں مشرق وسطیٰ میں دن بدن کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایران نے ہفتے کی شب اسرائیل کے خلاف ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ وہیں دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے جنگی امور سے متعلق اپنی کابینہ کو طلب کیا اور بتایا کہ ملک کے دفاعی نظام کو حملے سے نمٹنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے میں اس کے 2 سینئر فوجی کمانڈرز کی ہلاکت کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی بات کہی تھی اور ایران نے قونصل خانے پر حملے کا الزام اسرائیل پر لگایا تھا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان پرانے قضیے کا تازہ ترین معاملہ ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان برسوں سے خونی دشمنی جاری ہے۔ جغرافیائی سیاسی عوامل کے نتیجے میں ان کی شدت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ان کے قضیے مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی اہم وجوہات میں سے ایک ہیں۔ تہران اسرائیل کو امریکہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے شیطان کوچک یعنی چھوٹا شیطان کہتا ہے، جبکہ اس کے لیے امریکہ شیطان بزرگ یعنی بڑا شیطان ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران دہشت گرد گروپوں کی مالی معاونت کرتا ہے اور اس کے مفادات کے خلاف حملے کرتا ہے۔ ان پرانے دشمنوں کے درمیان کی دشمنی کے نتیجے میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اکثر یہ سب پس پردہ کارروائیوں کے طور پر سامنے آیا اور کوئی بھی حکومت ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی۔ تاہم غزہ کی جنگ نے حالات کو مزید خراب کیا۔ شاید آپ اس بات سے ناواقف ہوں کہ ایران اور اسرائیل ایک دور میں ایک دوسرے کے اچھے خاصے دوست ہوا کرتے تھے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ان دونوں رشتوں میں نیا موڑ آیا۔ اسرائیل اور ایران کی دشمنی کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات سن 1979 تک کافی خوشگوار ہوا کرتے تھے، لیکن پھر تہران کے اقتدار پر آیت اللہ خمینی کے نام نہاد اسلامی انقلاب نے قبضہ کر لیا۔ اگرچہ ایران نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی، لیکن مصر کے بعد ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں بادشاہ تھی اور وہاں پہلو خاندان کی شاہوں کی حکومت تھی اور وہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے عام اتحادیوں میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے بانی اور اس کے پہلے سربراہ ڈیوڈ بن گورین کی حکومت نے اپنے عرب پڑوسیوں کی طرف سے نئی یہودی ریاست کو مسترد کرنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے دوستی کی کوشش کی اور ان کی دوستی حاصل بھی کر لی۔ لیکن سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی انقلاب نے شاہ کا تختہ الٹ کر ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی اور اس نے خود کو مظلوموں کے محافظ کے طور پر پیش کی۔ نئی حکومت کی شناخت کی ایک اہم علامت میں امریکہ کی مخالفت اور اس کے اتحادی اسرائیل کی سامراجیت کو مسترد کرنا شامل تھا، جس سے اسرائیل کو اچھی خاصی تکلیف تھی کیونکہ امام خمینی دوسرے عہدیدار فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ نئی آیت اللہ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، ان کے شہریوں کے پاسپورٹ کو تسلیم کرنا بند کر دیا اور تہران میں اسرائیلی سفارت خانے پر قبضہ کر کے اسے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے حوالے کر دیا۔ PLO اس وقت اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی ریاست کی قیادت کر رہی تھی۔ عالمی تنازعات کو روکنے اور حل کرنے کی کوشش کرنے والی ایک آزاد NGO انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں ایران پروگرام کے ڈائریکٹر علی وائز نے ایک نجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ اسرائیل کے خلاف دشمنی نئی ایرانی حکومت کا ایک ستون تھا، کیونکہ اس کے کئی رہنماؤں نے فلسطین کے ساتھ تربیت لی تھی اور انہوں نے لبنان جیسی جگہوں پر فلسطینیوں کے ساتھ گوریلا جنگ میں حصہ لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ان کے ساتھ انتہائی زیادہ ہمدردی ہے۔ اس کے علاوہ وائز نے یہ بھی کہا کہ نیا ایران خود کو ایک اسلامی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسئلے کو اٹھانا چاہتا تھا، جسے عرب مسلم ممالک نے ترک کر دیا تھا۔ اس طرح تہران میں سرکاری حمایت کے ساتھ بڑے فلسطینی حامی مظاہرے عام ہو گئے۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل میں ایران کے خلاف دشمنی سن 1990 کی دہائی تک شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک صدام حسین کے عراق کو بڑا علاقائی خطرہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسرائیلی حکومت نے ایران کنترا کے نام سے مشہور خفیہ پروگرام کو ممکن بنانے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا، جس کے ذریعے امریکہ نے سن 1980 سے سن 1988 کے درمیان اس کے پڑوسی عراق کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کو ایران کی طرف موڑ دیا تھا۔
لیکن اس وقت تک اسرائیل نے ایران کو اپنے وجود کے لیے ایک اہم خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور دونوں کے درمیان دشمنی زبانی جنگ سے نکل کر حقیقی جنگ تک چلی گئی۔ اس کے بعد اسرائیل اور ایران کے درمیان شیڈو وار کا آغاز ہوتا ہے۔ وائز نے نشاندہی کی کہ دوسری بڑی علاقائی طاقت سعودی عرب سے بھی ایران کا سامنا رہا۔ ایران اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر سنی اور عرب اسلامی دنیا میں ایک فارسی اور شیعہ ملک ہے، اور ایرانی حکومت نے اپنے تنہائی کے احساس کے پیش نظر ایک حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی کہ کہیں اس کے دشمن ایک دن اس کی سرزمین پر حملہ نہ کر دیں۔ اس طرح تہران کے ساتھ منسلک تنظیموں کا نیٹ ورک پھیل گیا اور انہوں نے ایرانی مفادات کے لیے فوجی کارروائیاں کی۔ ان میں لبنان سے تعلق رکھنے والے حزب اللہ سب سے نمایاں ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ آج نام نہاد ایرانی مزاحمت کا محور لبنان، شام، عراق اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ اسرائیل بھی خاموش نہیں بیٹھا رہا اور اس نے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملے کیے اور دیگر کارروائیوں کو انجام دیا، لیکن انہوں نے ایسا اکثر تیسرے ممالک میں کیا جہاں وہ ایران نواز افواج سے لڑنے والے مسلح گروہوں کی مالی معاونت اور حمایت کرتے رہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کو شیڈو وار کے طور پر بیان کیا گیا کیونکہ دونوں ممالک نے اگرچہ ایک دوسرے پر حملے کیے، لیکن انہوں نے بہت سے معاملات میں باضابطہ طور پر ان میں سے شرکت کرنے کا اعتراف نہیں کیا۔ سن 1992 میں ایران نواز اسلامی جہاد گروپ نے بیونس آئرس میں اسرائیلی سفارت خانے کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 29 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل حزب اللہ کے رہنما عباس الموسوی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس حملے کو وسیع پیمانے پر اسرائیل کی انٹیلیجنس سروسز سے منسوب کیا گیا تھا۔ ایرانی جوہری پروگرام کو ناکام بنانے میں ہمیشہ سے اسرائیل کے لیے کسی جنون سے کم نہیں رہا تاکہ آیت اللہ کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھا جا سکے۔ اسرائیل ایران کے اس موقف پر یقین نہیں کرتا کہ اس کا پروگرام صرف شہری مقاصد کے لیے اور بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر سٹکسینٹ نامی کمپیوٹر وائرس تیار کیا تھا جس نے نئی صدی کی پہلی دہائی میں ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ تہران نے اپنے جوہری پروگرام کے انچارج کچھ اہم سائنسدانوں کے خلاف حملوں کا الزام بھی اسرائیلی انٹیلیجنس پر لگایا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر محسن فخری زادہ کا سن 2020 میں قتل تھا، جو ایرانی پروگرام کے سب سے سینئر شخص سمجھے جاتے تھے۔ اسرائیلی حکومت نے کبھی بھی ایرانی سائنسدانوں کی ہلاکت میں اپنے ملوث ہونے کا اعتراف نہیں کیا۔ اسرائیل نے اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران پر ماضی میں اپنی سرزمین پر ڈرون اور راکٹ حملوں کے پیچھے ہونے کا الزام عائد کیا اور ساتھ ہی ساتھ متعدد سائبر حملے بھی کیے ہیں۔ سن 2011 میں شام میں شروع ہونے والی خانہ جنگی بھی ان محاذ آرائیوں کی ایک اور وجہ تھی۔ مغربی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والے باغیوں کے خلاف ان کی افواج کی مدد کے لیے رقم، ہتھیار اور انسٹرکٹر بھیجے۔ اسرائیل نے اسے اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پڑوسی ملک شام ان اہم راستوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے ایرانی لبنان میں حزب اللہ کے لیے ساز و سامان اور ہتھیار بھیجتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس پورٹل 34 کے مطابق مختلف اوقات میں اسرائیل اور ایران دونوں نے شام میں کارروائیاں کی جن کا مقصد ایک دوسرے کو بڑے پیمانے پر حملے کرنے سے باز رکھنا تھا۔ یہ شیڈو وار سن 2021 میں زمین سے سمندر تک پہنچ گئی۔ اس سال اسرائیل نے خلیج عمان میں اسرائیلی جہازوں پر ہونے والے حملوں کا الزام ایران پر لگایا۔ وہیں دوسری طرف ایران نے اپنی طرف سے اسرائیل پر بحیرہ احمر میں اس کے جہازوں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا، جس کے بعد گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل کے خلاف حملوں اور اس کے جواب میں اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کے خلاف شروع کی گئی جنگ، شدید فوجی کارروائیوں کے بعد تجزیہ کاروں اور دنیا بھر کی حکومتوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ تنازع خطے میں ایک سلسلہ وار رد عمل کو ہوا دے سکتا ہے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان کھلے اور براہ راست ٹکر کا سبب بھی بن سکتا ہے، جو کہ اب حقیقت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لبنان کی سرحد پر مبینہ طور پر اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ سے منسلک ملیشیا کے درمیان جھڑپیں میں حالیہ مہینوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس ہفتے تک ایران اور اسرائیل دونوں نے اپنی دشمنی کو بہت حد تک جنگ تک لے جانے سے گریز کیا تھا، لیکن تہران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کے آغاز کے ساتھ یہ رخ بدل گیا ہے۔ لیکن یہاں ہر طرف کہانی صرف ایران کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کا معمہ کوئی بھی بیان نہیں کر رہا۔
وائز کے مطابق ستم ظریفی یہ ہے کہ اب بھی کوئی بھی بڑے پیمانے پر تنازع نہیں چاہتا۔ اسرائیل کو غزہ میں حماس کے خلاف تباہ کن جنگ میں داخل ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں اور اس جنگ نے بین الاقوامی سطح پر اس کے ساخت اور بڑے پیمانے پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں اور اسرائیل کو پہلے سے کہیں زیادہ الگ تھلگ کر دیا ہے۔ تجزیہ کار نے خبردار کیا کہ حماس کے برعکس ایران ایک ریاست ہے اور اس لیے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس دوران اس کے سامنے بہت سے معاشی مسائل بھی ہیں اور اس کی حکومت داخلی قانونی حیثیت کے بحران کا شکار ہے کیونکہ وہاں خواتین مذہبی پابندیوں کے خلاف کئی مہینوں سے سراپا احتجاج ہیں۔ اس تمام لڑائی کی ابتدا اس وقت دوبارہ شروع ہوتی ہے جب دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے نے ایران کو مشتعل کر دیا۔ دمشق میں ایرانی قونصل حملے پر ہونے والے حملے میں 13 افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے میں تہران کو خاص نقصان پہنچا۔ ہلاک ہونے والوں میں نامور ایرانی سینئر کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے نائب بریگیڈیئر جنرل محمد ہادی حاجی رحیمی شامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے حملہ کرنے والوں کو سزا دینے کا عہد کیا اور شام میں اس کے سفیر حسین اکبری نے اعلان کیا کہ جواب فیصلہ کن ہوگا، جس کے بعد ہفتے کے روز ڈرون اور میزائل کے حملے یقیناً طویل عرصے سے جاری اس دشمنی کا آخری تیر نہیں ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔